اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سپریم کورٹ نے نیب کے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی ہے۔ انہیں 1 کروڑ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا گیا، تاہم ان کا نام ECL میں موجود رہے گا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے آبزرویشن دی ہے کہ کیس کی سماعت کے دوران نیب حکام ملزم سید خورشید شاہ کو حراست میں رکھنے کا مناسب جواز پیش نہیں کر سکے، جبکہ 2 سال تک حراست میں رکھنے کے باوجود نیب ملزم کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں پیش کر سکا۔ نیب کے پاس واحد ثبوت یہ ہے کہ ملزم 40 مرتبہ بیرون ملک گیا ہے، لیکن ان دوروں پر کتنی رقم خرچ ہوئی ہے نیب کے پاس اس کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ کیا ملزم خود تفصیل دے گا؟ الزامات کیا ہیں؟ نیب ملزم کے خلاف کوئی ایک ٹھوس ثبوت دکھا دے۔ نیب پراسیکیوٹرز نے موقف اختیار کیا کہ ملزم کے خلاف تحقیقات مکمل ہو گئی ہے، لیکن سکھر میں وکلا کی ہڑتال اور ہنگاموں کی وجہ سے احتساب عدالت میں ان کے خلاف ریفرنس دائر نہیں ہو سکا۔ ادھر ضمانت منظور ہونے کی خوشی میں مختلف علاقوں میں پیپلز پارٹی کے جالے جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے، انہوں نے بڑی خوشیاں منائی ہیں۔ تفصیلات کچھ اس طرح کی ہیں اس پروسیڈنگ کی کہ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے جمعرات کے روز کیس کی سماعت کی تو نیب کے پراسیکیوٹرز نے موقف اختیار کیا کہ ملزم کے خلاف تحقیقات مکمل ہو گئی ہے، لیکن سکھر میں وکلا کی ہڑتال اور ہنگاموں کی وجہ سے احتساب عدالت میں ان کے خلاف ریفرنس دائر نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ ملزم خورشید شاہ نے 40 مرتبہ بیرونی ممالک کا سفر کیا، جبکہ ان کے خاندان والوں نے بھی 100 مرتبہ بیرونی ممالک کے دورے کیے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ان سے استفسار کیا کہ ملزم کے خلاف الزامات کیا ہیں اور تحقیقات میں کون سے الزامات ثابت ہوئے ہیں۔ ملزم کی گرفتاری کو 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک نیب ان پر عائد الزامات کو ثابت نہیں کر سکا، جس پر وہ کوئی ٹھوس جواب نہ دے سکے۔ فاضل جج کا کہنا تھا کہ کیا نیب کے پاس صرف یہی ایک واحد ثبوت ہے کہ ملزم 40 مرتبہ بیرون ملک گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ خورشید شاہ کوئی غریب شخص تو نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے احساسوں میں خود ظاہر کیا کہ ان کے خاندان کے پاس 37 کروڑ روپے نقد موجود ہے۔ دوران سماعت پراسیکیوٹر نیب ملزم کے سفری خراجات سے متعلق عدالت کے سوالات کا مناسب جواب نہ دے سکے اور موقف اپنایا کہ ملزم نے ہمیں متعلقہ دستاویزات فراہم نہیں کی ہیں، جس پر عمر عطا بندیال نے کہا کہ سفری اخراجات کا تو نیب کو خود حساب لگانا چاہیے تھا، اس کی بھی تفصیل کیا ملزم کو فراہم کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ملزم ہی آپ کی حراست میں ہے تو وہ کیسے آپ کو متعلقہ دستاویزات فراہم کرے گا؟ حراست میں رہ کر کسی کو فون کر کے نہیں بتایا جا سکتا کہ فلاں الماری میں سے وہ دستاویزات نکال کر لیں۔ عدالت کی جانب سے خریدی گئی اراضی کی نوعیت سے متعلق ایک سوال پر ملزم کے وکیل مخدوم علی خان نے بتایا کہ عبدالحفیظ پیرزادہ کے والد عبدالستار پیرزادہ نے 1979 میں 1039 ایکڑ بنجر زمین 80,000 روپے خرید کر 1982 میں آگے فروخت کر دی تھی، اور یہی زمین پھر ملزم سید خورشید شاہ نے خریدی تھی۔ دوران سماعت جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے اور کہا کہ یہ زمین نہری ہے، اگر نہری زمین ہے تو اس کی ویلیو زیادہ ہوگی، اگر برانی یا بنجر زمین ہے تو ویلیو کم ہوگی، جبکہ عدالت کے استفسار پر ملزم کے وکیل نے بتایا کہ اس اراضی کو لفٹ اریگیشن سسٹم کے ذریعے سراب کیا جاتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ نیب ملزم کے خلاف کوئی ایک ٹھوس ثبوت دکھا دے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ نیب بتائے کہ ملزم پر جو الزامات ہیں کیا وہ تحقیقات میں ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیب کے تو گواہان بھی ملزم کے مخالف ہیں، ان کی گرفتاری کو 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک نیب کوئی الزامات ثابت نہیں کر سکا۔ جسٹس سید منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کتنی جائیدادوں کی بنیاد پر نیب نے ملزم کے خلاف ریفرنس بنایا ہے، تو ملزم کے وکیل نے بتایا کہ نیب نے میرے موکل پر 574 ایکڑ زرعی اراضی کی خریداری میں کرپشن کا الزام لگایا ہے، جبکہ 12 جائیدادوں اور 5 بینک اکاؤنٹس کو جواز بنا کر ریفرنس بنایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 574 ایکڑ اراضی کی قیمت خرید، سیل، ڈیڈ اور کلیکٹر کے نوٹیفیکیشن سے کنفرم ہوتی ہے۔ یہ ادارے نے تسلیم کیا کہ اس نے زمین کی قیمت اندازے سے لگائی ہے۔ فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے ملزم کی درخواست منظور کرتے ہوئے قرار دیا کہ ان کا نام ECL میں موجود رہے گا، تاہم اگر ملزم ECL سے نام نکلوانا چاہے تو وہ احتساب عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے دوستو عرض یہ ہے کہ نیب حکام نے 18 ستمبر 2019 کو ملزم خورشید شاہ کو گرفتار کر کے ان کے خلاف 1 ارب 30 کروڑ روپے کا ریفرنس دائر کیا تھا۔
ریفرنس میں ملزم خورشید شاہ کی 2 بیگمات، 2 بیٹے اور بھتیجے سمیت کل 18 افراد کو ملزم نامزد کیا گیا۔ ادھر خورشید احمد شاہ کی ضمانت منظور ہونے کی خوشی میں سکھڑ، روڑی وغیرہ میں خوب خوشیاں منائی گئی ہیں۔ دوستو، یہ ہے ہماری عدالتوں کا حال۔ نیب عدالت 2 سال میں خورشید شاہ کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خورشید شاہ صاحب جو ہے وہ بالکل کوئی انہوں نے کرپشن نہیں کی ہوگی، لیکن 2 سال وہ نیب کی حراست میں بھی رہے ہیں، ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہوئی، اور نیب تو پہلے پوری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد بندے کو گرفتار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وکٹمائزیشن کی گئی ہے۔ نیب کو رکھا اس لیے گیا ہے کہ جب چاہے، جس کو چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے کسی کے خلاف پکڑ کر بندے کو اندر ڈال دیا جائے۔ اور اب شنید یہ لگ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ہاتھ رکھ رہی ہے، اس لیے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو مرات مل رہی ہیں، گویا کہ یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں، پولیٹیکل کیسز ہیں، اس میں فیصلے بھی پولیٹیکل انداز میں کیے جاتے ہیں، ہوا کا رخ دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔